یسألونک عن الأہلہ، لوگ تم سے سوال کیا کریں گے نئے چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم ان سے بتاؤ کہ یہ مواقیت ہے، یہ سب میقات ہیں۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، دنیا کے انسانوں کے اور دنوں کے لیے بھی اور حج کے دنوں کے لیے بھی۔ میقات جو لوگ حج پر گئے ہیں یا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے زیادہ ذہن میں ہوگا یہ لفظ۔ ایک مقام ہے مقرر، جہاں سے احرام باندھ کر جانا ہے، اس سے آگے بغیر احرام باندھے ہوئے نہ جائیں۔ تو ایک مقرر مقام، مقرر وقت کو بھی میقات کہتے ہیں اور مقرر مقام کو بھی میقات کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہے مواقیت۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہو دنیا والوں کے لیے مواقیت ہے، یہ نئے چاند ہے، یعنی کچھ اس کے اندر کچھ مقرر ہے، یہ بالکل ویگ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں کب ہوگا۔ مقرر چیز کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ معلوم نہیں کب ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ الاہلۃ مواقیت للناس، اللہ نے یہ جو نئے چاند ہیں ان کو دنیا کے لوگوں کے لیے مواقیت، مقرر وقت اوقات بنایا، مقرر وقت مقرر کرنے کے۔ تو یہ بھی جو قرآن کی آیت میں تھا وہ بات آئی، فرمایا فصوموا لرؤیتہ، تو جب روزے تمہیں رکھنے ہوں تو رویت ہلال کے ساتھ رکھنا، اور فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور جب تمہارے اوپر واضح نہ ہو، دھند سی چھائی ہو، فَعُدُّوا 30 ایام، پھر 30 دن پورے کر لینا۔ اس میں کئی الفاظ ہیں جو غور طلب ہیں اور جن کے معنی لیے میں کہیں غلط فہمی ہوتی ہے معنی لینے میں، معنی مقرر کرنے میں۔ مواقیت تو میں آپ کو بتا چکا، فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے لیے مواقیت ہیں۔ کیا چیز؟ اہلہ، نئے چاند۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ۔ ہلال ایسٹرونومیکل نیو مون کو نہیں کہتے، یعنی جس دن نیا چاند جغرافیکلی ایسٹرونومیکلی جب نیا چاند ہوتا ہے اسے ہلال نہیں کہتے۔ ہلال اس نئے چاند کو کہتے ہیں جو لوگوں کو عام طور سے نظر آ جائے آنکھ سے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ اگر وہ ایسٹرونومیکل نیو مون کی بات کرتے تو اس زمانے میں تو کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم امی لوگ ہیں اور ہمیں کیلکولیشن نہیں آتی، تو دیکھا کرو پہلے۔ یہ رویت ہلال، اس کا مطلب کیا ہے؟ رویت ساری دنیا میں عام طور سے ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، چھت پہ کھڑے ہوئے دیکھا، نظر آ گیا، رویت ہلال ہو گئی۔ رویت ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، چاند دیکھنے والی کمیٹیاں۔ نہیں دیکھا جاتا تو پھر دوسری جگہوں کی اطلاعات لی جاتی ہیں، کہیں بھیجا جاتا ہے، کہیں رابطے قائم کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے رویت، را جو عربی کا مادہ ہے لفظ، قرآن شریف کی ایک آیت میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یعنی بعض جگہ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ سب ڈکشنری سے یہ معنی ایسے نکالے، قرآن میں بہت واضح ہیں۔ بس حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، حضرت اسماعیل سے، کہ اے بیٹے، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ انی ارا فی المنام، میں نے تو دیکھو خواب دیکھا ہے، پہلے تمہیں واضح کر دوں کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تم نظر ڈالو، ماذا تری، یہ ترا لفظ اسی سے رویت بنا ہے۔ ماذا تری، اب ذرا نظر ڈالو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ خواب انہوں نے دیکھا تھا، بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب صاحبزادے سے اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کر رہے ہیں، یہ خواب سن لیا تم نے، اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟
تب وہ ان کو تو کوئی خواب نہیں نظر آ رہا ہوگا. بتانے سے کوئی چیز ایسا نہیں کہ وہ مادی طور پر نظروں کے سامنے آ گئی ہو. تو یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ غور و فکر کر کے اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھنا. اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اپنی جو چہرے کی آنکھیں ان سے دیکھنا اور عقل کی آنکھوں سے دیکھنا. ان کا میں نے تو خواب دیکھا ہے، جاگتے میں نہیں دیکھا، اب وہ بھی ان آنکھوں سے نہیں ہوا. خواب میں دیکھا تھا، وہاں بھی آ رہا تھا ارا فی المنام، تو وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اب جاگ رہے ہیں، ان سے کہا کہ تم ذرا دیکھو، تم کیا دیکھ رہے ہو اس میں، تو تم غور کرو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، یہ عقل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوا. تو یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن نے استعمال کیا. تو اس کے رؤیت ہلال کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ان آنکھوں سے نظر آ جائے، لیکن یہ رؤیت ہلال تو لفظ ہم نے بنایا، لیکن اس حدیث سے بنایا. فصوموا لرؤیتہ، اس کے رؤیت ہو جائے روزہ رکھو. جب تم نے دیکھ لیا ہو تو دیکھ لینا، نظروں کا بھی ہے، دیکھ لینا غور و فکر کر کے صحیح معلوم کر لینا. تم نے سوچا، غور کیا، صحیح معلوم ہو گیا، اب روزہ رکھنا اس کے حساب سے. تو ایک اس کے معنی بڑے محدود کر دیے جاتے ہیں سب میں کہ دیکھیے یہ تو حدیث ہے. عربی آپ میں سے جو نہیں بھی جانتے ان کی بھی آگے ہوگا سمجھ میں. میں نے جو قرآن شریف کی مثال دی، آسان سی مثال تھی. تو صرف آنکھوں سے دیکھنا ہی مطلب نہیں ہوتا. جب ہم اس پر آتے ہیں، مواقیت پر مقررہ ہیں. اب مقرر اگر ہے تو اس کا طریقہ مقرر کرنے کا کیا ہوگا؟ نیا چاند جو ہوتا ہے وہ تو جو ایسٹرونومیکل نجوم کا جو نیا چاند ہے وہ تو منٹ سیکنڈ سے طے ہے. انہوں نے کچھ رولز بنائے ہیں، اس رول کے حساب سے سعودی عرب کیا اعلان کرے گا ہم یہیں پر معلوم کر لیں گے. وہ کہتے ہیں چاند کے جو غروب ہونے کا ٹائم ہے، ایک تو یہ کہ چاند ہو چکا ہو، ایسٹرونومیکل نیو مون. دوسری بات یہ کہ سورج پہلے غروب ہوا ہو، چاند بعد کو غروب ہوا ہو، چاہے ایک ہی منٹ بعد ہو. تو یہ مانا جائے گا جب تک سورج غروب نہیں ہوا تو نظر نہیں آئے گا. تو دیکھیے اس کا خیال انہوں نے بھی رکھا. چاند تو ہے لیکن وہ کہتے ہیں جب تک سورج غروب نہیں ہوگا نظر نہیں آئے گا. تو سورج غروب ہو گیا اور چاند اس کے بعد غروب ہو، یعنی نظر آنے کے قابل. کیا 5 منٹ بعد اگر چاند غروب ہو تو نظر آنے کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جا سکتا جہاں سورج غروب ہونے کے 5 منٹ بعد چاند غروب ہو رہا ہو. اب انہوں نے تو ضابطہ اپنا یہ بنایا ہوا ہے. ترکی نے بھی اعلان کر دیا ہے. اعلان سے مطلب ان کی بھی کچھ کیلکولیشن ہے اور اس سے کچھ مختلف ہے، اور بہت سے ملک اسے فالو کرتے ہیں. سعودی عرب میں ہو گیا، ہم بھی وہاں سے جو اعلان ہوگا ہم وہ مانیں گے. بہت سے ملک، ترکی کو بہت سے ہیں، تبھی سے چلے آ رہے ہیں جب خلافت تھی وہاں پہ. یورپ کے خاص طور سے بہت سے ملک کہ ان کے ہاں ہو گیا تو ہمارا بھی ہو گیا. اب وہ چاہے جتنے دور ہو، چاہے وہ ساؤتھ میں ہو، نارتھ میں ہو، ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو. اور ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک ہجرا کمیٹی آف انڈیا ہے جنوبی ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں. انہوں نے بھی اپنی کچھ کیلکولیشن رکھی ہیں. ان کا بالکل 100% فکس، یہ دیکھنے رکھنے کے قابل کچھ نہیں. جنوبی ہند میں ہے. حقیقت کیا ہے؟ اب میں پھر آپ کو دوبارہ یہاں سے معنی سمجھا رہا تھا. ہلال وہ چاند ہے جو ننگی آنکھ سے دیکھا جا سکے، عام لوگ دیکھ سکیں. ایسا نہیں ہے کسی ایک نے دیکھ لیا تھا صرف. یہ تو الگ بات ہے کبھی بادل تھے اور کسی ایک نے دیکھ لیا تھا اور پھر بادلوں نے واپس چاند کو ڈھک لیا اور لوگ نہیں دیکھ پائے، گواہی مانی جائے گی. اور پھر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، ایک دو نے اگر دیکھ لیا، ایک نے دیکھ لیا، معتبر ہے. کسی کی نگاہ تیز ہوتی ہے، دور کی آئی سائٹ کسی کی تیز ہوتی ہے، کسی کی اتنی تیز نہیں ہوتی. تو یہ نظام ایسے ہی ہے کہ بستی کے ایک نے دیکھ لیا تو پھر مان لو.
لیکن دیکھنے کے قابل تھا وہ. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ لگا لیں ٹیلیسکوپ، اور پھر ایک تو وہ ہوتے ہیں جو آپ ہر ایک خرید لائے جا کر، ایک ہائی پاور ٹیلیسکوپ ہوتے ہیں وہ لگائیں، بڑا فرق پڑ جائے گا. اگر پوری بستی میں سے کسی کو نظر نہیں آیا، کسی ایک دو نے دیکھا، تو وہ ان کی بعض کی دور کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، ٹیلیسکوپک آئی سائٹ کی طرح سی ہوتی ہے لگ بھگ. لیکن پھر الگ سے ٹیلیسکوپ لگا لیں، وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا. تو اب یہ ایک آرٹیفیشل مصنوعی طریقہ ہو گیا. چاند تو ہوا ہے، چاند تو 15 گھنٹے پہلے ہو چکا ہے، تھوڑا سا اجالا ہو تب بھی دیکھ لیں گے، جو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، مختلف طریقے استعمال کر کے. تو ان طریقوں کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہو گیا کہ ایسٹرونومی نجوم کے حساب سے چاند ہو چکا. تو یہ ٹیلیسکوپ نہیں چلے گا، وہ نظر آنے کے قابل چاند نہیں ہے. پھر آگے جانے کے بعد اور ایسے طریقے ایجاد ہو جائیں کہ چلو علم میں ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اور اس طرح کے ٹیلیسکوپ ایجاد ہو جائیں کہ اسی وقت دیکھا جا سکے. جب ہوا تھا 20 گھنٹے بعد نہیں، تو پھر بدل جائے گا نظام. ہیلی کاپٹر سے بھی غلط ہے جا کر دیکھنا، کہ کچھ لوگ بٹھائے گئے کمیٹی کے، اور وہ مسلم اکثریتی ممالک میں اکثر ہوتا ہے ایسا، جس جگہ لوگ ہیں وہاں کی اپنی چھت کی بلندی سے دیکھ لیں جہاں پر ہیں. پہاڑی علاقے میں تو اونچا علاقہ ہے، وہاں پہلے نظر آ سکتا ہے. کسی اور جگہ پر ہیں وہاں ہو سکتا ہے بات کو نظر آئے. یہ بھی مصنوعی طریقہ ہے، یہ نیچرل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو. ہیلی کاپٹر سے آپ بہت بلندی پہ پہنچ جائیں، وہاں سے چاند دیکھیں. چاند و سورج دونوں. ابھی طلوع آفتاب کا ٹائم نہیں ہوا، جو پلین میں آپ بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، تو وہ طلوع آفتاب تو بہت پہلے ہو جائے گا. جب اوپر اٹھ جاتے ہیں تو بہت پہلے ہو جاتا ہے. تو جب نارمل ہائٹ سے، اسی لیے جتنے مختلف نقشے اگر آپ دیکھیں کہ کس جگہ کتنے لانگیچیوڈ اور کتنے لینگیچیوڈ لیٹیچیوڈ کے اوپر، اور کتنی اس میں الٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے، کتنی بلندی کے اوپر ہے، تو وہاں پر سورج کتنے بجے طلوع ہوگا اور کتنے بجے غروب ہوگا، اس میں بلندی سے ہی فرق پڑتا ہے. تو یہ تو نارمل ہیں ہائٹس کہ چھت پر چڑھ کر دیکھ لیا، لیکن یہ اب نارمل ہے کہ ہیلی کاپٹر سے جا کر دیکھا. اب بستی کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں چاند، ان کے دیکھ سکنے کے قابل ہو، وہ ہلال ہے. اب یہ اس کے بعد کی بات آتی ہے کہ پھر کیا آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، یا جب چاند ایسا ہے کہ آنکھ سے دیکھا جا سکے تو ہم پھر روزہ رکھ لیں، یا روزہ افطار کر لیں، یا عید کر لیں، یا مہینہ نیا مان لیں. تو یہ تو ایک اصول ہوا کہ آنکھ سے دیکھے جانے کے قابل چاند. اب سچ مچ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اس کا تعلق لفظ رویت سے ہے. جیسے اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے مادی طور پر، اور رویت کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ غور و فکر کے معلوم کر لیں اور آپ کی عقل نے دیکھ لیا کہ چاند تو یہ لوگوں کے، عوام کے ننگی آنکھ سے نظر آ جانے کے قابل ہے، چاہے اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے کسی وجہ سے، بادل کی وجہ سے یا غبار کی وجہ سے یا جو کوئی بھی کسی اور وجہ سے. اب اختلاف اس کا رہ جائے گا صرف. تو اس میں رویت کے جب معنی وہ بھی ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر کہ ہم امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں حساب نہیں آتا، کیلکولیشنز نہیں آتی. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیلکولیشنز نہیں آتی؟ اور پھر اس کو ذرا زیادہ زور ڈالنے کے لیے 29-30 تو زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، نہیں کہا. ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے 3 مرتبہ ہاتھ کھولے، چاند اتنا بھی ہوتا ہے، مہینہ اتنے دن کا بھی ہوتا ہے. 3 بار یہ 10 انگلیاں ملا کے 30 ہو گئی، اور پھر ایک بار ایک انگلی بند کر لی، کہا اتنا بھی ہوتا ہے. 2 بار کھلی رکھی اور ایک بار بند کر لی، 29 دن کا بھی ہوتا ہے. زبان سے کہہ دیتے 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 کا. یہ بھی یہ اور بات زیادہ زور دینے کے لیے اس بات کے کہ یہاں ہم نے پڑھا لکھا نہیں ہے اور کیلکولیشن نہیں آتی ہمیں. لفظ یہ ہے ساتھ میں نحسب، ہمیں کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا، اس لیے دیکھ کر کیا کرو.
اس کا مطلب یہ نیکسٹ بیسٹ طریقہ ہے، یہ ننگی آنکھ سے نظر آ کر کرنے کا، یہ دوسرے نمبر پر یہ زیادہ ایکوریٹ طریقہ ہے، اس کے بعد اور کوئی ایکوریٹ نہیں ہوگا، پھر دیکھو آنکھ سے۔ اور وہ پہلا زیادہ ایکوریٹ تھا کہ چونکہ ایسا ہے اس لیے کر رہے ہیں ہم ایسا۔ اس امت کے اندر تو میتھمیٹکس کے بڑے بڑے بہت زبردست اصول دریافت کرنے والے ہوئے، بڑے زبردست میتھمیٹیشین ہوئے۔ تب بعد کے لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ حساب نہیں جانتے ہوں، لکھنا نہیں جانتے ہوں۔ آپ میں سے زیادہ تر لکھنا تو ہر ایک جانتا ہے، حساب بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور بعض لوگ زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہیں کیلکولیشنز کے۔ تو پھر وہ تھا پہلا طریقہ، سچ مچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ معلوم ہو جانا۔ جیسے آپ نقشوں سے، یہ روزے ہی سے متعلق بات کر رہا ہوں پھر، کہ نقشوں سے دیکھنے کے بعد سحری کا وقت ختم، نقشوں سے دیکھنے کے بعد افطار کا وقت ختم، اور یہ پہلے سے کیلکولیٹڈ ہے، برسوں پہلے سے یہ جگہ جگہ لگے ہوئے مسجدوں۔ یہ کوئی غیب کا علم تھوڑی ہے، یہ تو انسانوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تین ہیں، سورج چاند زمین، ان سے طے ہوتا ہے مہینے، اوقات، دن کے 24 گھنٹے سورج سے طے ہوتے ہیں۔ زمین گھومتی ہے، سورج کا جو حصہ سامنے ہوتا ہے 24 گھنٹے میں گھوم جاتی ہے پوری۔ مہینوں کو دنیا کے تمام مذاہب چاند سے طے کرتے رہے، سب ہندو بھی چاند سے تاریخیں رکھتے ہیں اپنی، عیسائی بھی چاند سے رکھتے ہیں سوائے کرسمس کے، اور کرسمس ان کے سارے محققین بتاتے ہیں یہ گڑھ لیا بات کو ہم نے، تاریخ صحیح معلوم نہیں تھی۔ تو اس وقت جو مشرکین رومن تھے وہ 25 دسمبر کو ایک تہوار مناتے تھے پہلے سے، انہوں نے کہا اب ہم عیسیٰ مسیح کا جنم دن منائیں گے۔ تو اس ایک کرسمس کے علاوہ ان کے جتنے تہوار ہیں وہ سب چاند سے ہیں، چاند سے مہینے ہوتے ہیں، چاند سے مہینے یہودیوں کیا ہوتے ہیں، چاند سے مہینے بہائیوں کیا ہوتے ہیں، سب جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب چاند سے کرتے ہیں۔ تو مہینوں کی گنتی وہ چاند سے، اور اپنے دن اور رات، تو یہ دونوں جو ہیں یہ تو ایک نارم لوگوں نے بنایا۔ کوئی اگر اپنے دن گننا چاہے، گنتی تو کر رہے ہیں آپ، سورج سے گننا چاہے کوئی گناہ نہیں، اس سے چاہے تو کر لیتا۔ قرآن نے بتایا یہ سب گنتی کے لیے ہیں، ان کی حرکتیں جو ہیں یہ اللہ نے رکھی، اس لیے اور بھی بہت سی حکمتیں، لیکن اس لیے بھی کہ تاکہ تم اپنے کیلکولیشنز کر لو اپنے اوقات کے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس نے رات بنائی اور دن بنایا۔ رات اور دن دیکھیے سورج سے ہوتے ہیں، زمین کی جو گردش ہوتی ہے سورج کے حساب سے، اس سے رات اور دن ہوتے ہیں، چاند سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے تاکہ تم اپنے سالوں کا حساب کیلکولیٹ کر سکو، جان لو، اور باقی اپنی کیلکولیشنز کر سکو وقتوں کی۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، سورج کو تو ایک دہکتا ہوا چراغ بنایا اور چاند کے اندر اس کا نور رکھا۔ آگے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اب چاند کی الگ الگ اس منزلیں مقرر کی۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وہاں سورج کو کہا تھا یا چاند کو کہا تاکہ تم اپنے کیلکولیشنز کر لو سالوں کی اور دنوں کی۔ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تمام مذاہب ایسا کرتے چلے آئے، اس میں کیا حکمت تھی؟ اور اسلام نے بہت فکس کر کے رکھا، یہ بھی کہا کہ یہ مت کر لینا۔ باقی سب تو ایسا کرتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کرتے چاند سے ہیں اپنے مہینے اور تہوار، لیکن وہ بدلتے سال بھر نہ چلے جائیں تو وہ ہر 3-4 سال بعد اس کا ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ایک مہینہ ایکسٹرا لگا کر۔ منع کیا اسلام قرآن نے کہ یہ مت کرنا، بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ یہاں گرمی ہے، آسٹریلیا میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، یہاں دن بڑے ہیں وہاں دن چھوٹے ہیں۔ ایسا ہوگا کبھی کہ جب یہاں دن چھوٹے ہوں گے وہاں دن بڑے ہوں گے، یہاں سردیاں ہوں گی وہاں گرمیاں ہوں گی۔ تو دنیا میں سب کے لیے زندگی کے اندر لگاتار مختلف موسم کے اندر دن چھوٹے ہونے میں، بڑے ہونے میں، گرمیوں میں، سردیوں میں، سب میں آتا چلا جائے۔ مختلف جو مناسک رکھیں وہ
وہ روٹیٹ کرتے رہیں تاکہ یہ ایک مشق کرائی ہے نا، یہ مشق ہر طرح کے دنوں میں ہو جائے، ایک جگہ کے روزہ ہمیشہ آسان ہو جائے گا، ایک جگہ کا ہمیشہ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب لوگوں میں سرکولیٹ کرتے رہیں اور آپ کو ہر موسم کے اندر اپنے اوپر کنٹرول کرنا آ جائے، لمبے دنوں میں بھی، سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی. تو یہ حکمت تھی، کہا کہ اسے ایڈجسٹ مت کرنا. یہ تو اللہ نے جیسا نظام بنایا وہ شروع سے ایسے ہی چلا رہا ہے. تو اب یہ رویت جو ہوگی، ایک ہلال آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوا یا نہیں ہوا، یہ کیلکولیٹ کیسے ہوگا اگر ننگی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکے؟ اب ایسا ہو گیا ہے اور آگے اور ہو جائے گا. رات کو بڑے جتنے ہیں یہاں پر اچھی عمر کے لوگ جب آنگن میں لیٹتے تھے تو پورا آنگن بھرا ہوا نظر آتا تھا، پورا آسمان بھرا ہوا نظر آتا تھا ستاروں سے. سب کچھ ٹمٹما رہے ہوتے تھے، کچھ اسٹیشنری ہوتے تھے، پورا بالکل کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی تھی جو خالی ہوتی تھی. اب وہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب لیڈی کہیں کہیں اکا دکا نظر آ جاتا ہے کوئی، تو کہاں گئی؟ تو غائب تھوڑی ہو گئے، نہ کوئی فنا ہو گیا اس میں سے. یہ آپ کی دھند کی چادر جو یہ انڈسٹریز چھوڑ رہی ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس نے ڈھک دیا سب درمیان میں. وہ اس نے درمیان میں ایک پرت ڈال دی، اب نہیں آتا نظر. اتفاق سے کبھی کبھی کوئی نظر آ جاتے، تارے نظر آ جاتے ہیں. کہکشاں کو تو خالی نام سنا ہے، جانتے ہی نہیں، انہوں نے دیکھی تھی جو پہلے تھے کہ وہ سڑک نظر آتی تھی جھرمٹ، تاروں کی جھرمٹ کی. وہ آج والے صرف مان سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہی نہیں. کہیں بائنوکولر سے دیکھ لیں تو دیکھ لیں، دوربین سے، ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیں. تو یہ جیسے یہ ہے ایسے ہی چاند کا نظر آنا بھی مشکل ہوتا چلا جائے گا. صرف بادلوں سے تھوڑی غائب ہوتا ہے. جو ایٹماسفیئر پالیوشن ہے اس سے بھی نظر آنے کے اندر اب بھی جب نظر آتا ہے تو جتنا کلیئر پہلے نظر آتا تھا اتنا کلیئر اب نظر نہیں آتا ہے. پہلے بہت باریک بھی ہوتا تھا، جب نظر آ رہا تھا تو بہت کلیئر نظر آتا تھا. اور کچھ عرصہ گزرے گا اور اگر ایسے ہی رہا، یہ انسان پولیوشن اتنا ہی پھیلاتا رہا اور اسے کنٹرول نہیں کیا، تو پھر یہ نظر آنا بند ہو جائے گا. پھر وہ آنکھوں سے رویت والی بات بالکل ختم ہو جائے گی کہ نہیں دیکھنا ہی ضروری تھا. پھر وہ ٹیلیسکوپ ہی وغیرہ لے کے آئیں گے یا ہیلی کاپٹر سے ہی جائیں گے بس. وہ تو چاہے دیکھائیں، وہ طریقہ غلط ہے. یہ کل ملا کر جو قرآن اور حدیث سے جو چیزیں واضح ہوتی ہیں اور ثابت ہوتی ہیں وہ یہ. اب لوگ اس کا کچھ پارٹ لے کے کہیں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کیلکولیشن والوں میں بھی جگہ جگہ اختلاف ہو جاتے ہیں، دیکھنے والوں میں تو خیر بہت ہوا ہی کرتے ہیں. بہرحال ہلکے ہلکے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے غور و فکر بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے ہمارے علماء کرام بھی غور کر رہے ہیں، اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ علماء کے غور کرنے سے تو ہوا، یہ سیاسی کوئی حکومت تھوڑی اعلان کرتی ہیں سعودی عرب کی حکومت نے کیا یا فلاں کیا، وہ ان کے علماء نے کچھ طے کر دیا. ہونا یہ چاہیے انٹرنیشنل پینل ہو جس کے اندر وہ ان کے علماء بھی ہوں اور ایسٹرالوجی کے اور ایسٹرونومی کے اور علم نجوم کے اور اس کو جغرافی سے کیلکولیٹ کرنے والے ایکسپرٹس بھی ہوں اور دینی ماہرین بھی ہوں. تو یہ مل کر آپس کے مشورے سے فائنل کریں، دنیا بھر کے مل کر ڈسکشن کر کے، اور اسے پھر سیاسی حکومتیں سیاسی کا ان کا تو کام اعلان کرنا ہوتا ہے، اعلان ہو گیا، ورنہ اصل میں وہ نہ بھی کریں تو اعلان ہو گیا وہ. لیکن یہ اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ رویت ہلال کمیٹی کی جو آپ کی مسجد کے اندر ہے اور پھر امروہے میں ہے اور پھر مراد آباد میں ہے اور پھر فلاں جگہ، یہ ختم ہو جائے گی. یہ تو پھر معلوم ہے ایک بات، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہیں کہیں، سب جگہ نہیں، لیکن کہیں کہیں اس وجہ سے بھی تاخیر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن پھر ہم اپنی اہمیت کم ہو جاتی ہے. بہت سی جگہ پر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، آئندہ آ جائے گی. ہلکے ہلکے کر کے آ رہے ہیں اسی نظام کے اوپر جہاں پر وہ جو سائنٹیفک ذرائع سے جو ایکوریٹ ہیں جو چیزیں، خالی ایسے نہیں کہ جو تھیوریاں ہیں، تو اس کو ہلکے ہلکے تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب لاؤڈ اسپیکر تسلیم کر لیا انہوں نے. لاؤڈ اسپیکر پر نماز 50 سال پہلے نہیں تھی، بہت اختلاف تھے اس کے اوپر، بہت کم لوگ جو ہے اسے تسلیم کرتے تھے، کہتے مشین کی آواز ہے، انسان کی آواز ہی نہیں. اب سب نے مان لیا کہ یہ ضرورت ہے اور یہ ٹھیک ہے. وہ پہلے دور تک خالی تکبیریں ہوتی تھیں، اس نے ایک نے سنا پھر آگے نے سنا، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ امام صاحب تو رکوع میں چلے گئے، وہاں سمع اللہ لمن حمدہ ہو رہا ہے وہ پیچھے کی طرف. ظاہر بات ہے کہ اتنی دور تک جائے، ایک سن کے دوسرا کہے گا، تیسرا کہے گا، اور پھر یہی طریقہ تھا تو ایسی ہوگی. لیکن جب ہمارے پاس دوسرے اور ذرائع آ گئے تو لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا، ہلکے ہلکے آ گیا سمجھ میں. ایسے یہ بھی آ جائے گا. یہاں پر رامپور کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج تو چاند پوری دنیا میں نظر آئے گا، آج شام.
یہ مہینے کا آخری چاند شعبان، کل کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اتوار کے دن ننگی آنکھوں سے نظر جانے کے قابل صرف شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصے ہیں بس۔ اس کے علاوہ دنیا کے کچھ اور حصے ہیں جہاں بہت زبردست ٹیلیسکوپ اگر لگائے جائیں اوسط درجے کے، نہیں تب